عید الاضحیٰ کا دن، آج کا دن وقت تعالیٰ کے حضور میں بہت محبوب ترین دنوں میں سے ہے۔ آج کا دن خصوصی قربانی کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا یہ جانور جسے آپ ذبح کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام اور ذبیح اللہ علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے جب قبر سے اٹھیں گے تو ہر بندے کو سواری درکار ہے۔ تو قبر سے جب اٹھیں گے تو یہ سواری براق کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہوگی۔ دنیا میں ہم نے تھوڑا سا سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار کم سے کم کچھ نہ ہو تو موٹر سائیکل تو ہو، کار نہ ہو تو کم سے کم، اور کچھ نہ ہو تو بس تو مل جائے سفر کرنے کے لیے۔ جب قبر سے اٹھیں گے تب ہمارے لیے سواری کتنی اہم اور کتنی ضروری ہوگی۔ اور یہ سفر جو طے کرنا ہے ہم نے، یہ سفر بھی بڑا عجیب سفر ہے، یہ سفر بھی بڑا کھٹن سفر ہے، بڑا مشکل سفر ہے۔ میں نے پڑھا یہاں تک کہ پرصلاحات جس سے آپ نے اور میں نے گزرنا ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو سواری کیسی چاہیے؟ سواری کو ایسی فرما، ایسی موٹی تازی تکڑی اور ٹھیک ٹھاک چاہیے جو آپ کو سیکنڈوں میں پل جھپکنے کی دیر میں اس پار اتار دے۔ پھر فرمایا اے فاطمہ اپنی سواری، اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جاؤ، قربانی کے جانور کے قریب کھڑی ہو جاؤ، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس کو کہا جا رہا ہے جن کے متعلق قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق تھا۔ ان پاکوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ گناہ پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ کہا تو اہل بیت سے جا رہا ہے، حقیقت میں سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ اے گناہگار امت، یہ قربانی وہ ہے کہ جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، مگر تیرے پچھلے سارے گناہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اس قربانی میں ملے گا کیا؟ فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں، توجہ فرمائیے گا، ایک ایک بال کے بدلے میں رب تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو جانور قربانی کا ذبح کرتے ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو، نہیں محلے داروں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، عجب کے لیے نہیں، بڑائی دکھانے کے لیے نہیں، اترانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو فرمایا قربانی کے جانور کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں، پورا جسم تو دور رہا، کوئی گن سکتا ہے، ہر بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک حور عطا فرمائے گا۔ ان ایام میں جو رب تعالیٰ کے حضور مقبول اور محبوب ہے وہ قربانی ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے تعبیر ہے۔ رب تعالیٰ نے قربانی مانگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، امتحان لے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، جتنی بڑی شان ہوتی ہے، جتنی بڑی کلاس ہوتی ہے، اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ نبی کی جتنی عظمت ہے، نبی کا جتنا مقام ہے، نبی کا جتنا رتبہ ہے، اس کے مطابق قربانی مانگی جا رہی ہے۔ امیر آدمی سے مال جب مانگا جائے گا تو ابو بکر کی طرح مانگا جائے گا، عثمان غنی کی طرح مانگا جائے گا۔ جب غریب سے مانگا جائے گا تو مجھ جیسے سے مانگا جائے گا تو وہ کوڑیوں کی صورت میں ہوگا۔ لیکن پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے نبی سے قربانی مانگی۔ کیا قربانی مانگی ہے؟ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، جو تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اے میرے پیارے خلیل وہ چیز میرے دربار میں قربان کر۔
پتہ چلا اللہ کے حضور میں وہ چیز قربان کرنی چاہیے جو سب سے زیادہ پیاری، جو سب سے زیادہ ہمارے پاس روٹی کا ٹکڑا بچ جائے اللہ کے نام پہ دے دو، کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہا پرانا ہو گیا ہے یہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا، رب فرما رہے محبوب وہ قربانی دے میری راہ میں، وہ جانور وہ قربان کر جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ تجھے پیارا ہے۔ اللہ کے پیارے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام رات کو دیکھتے ہیں، اچھا وحی کی بھی صورتیں ہیں، کبھی تو وحی جلی ہوتی ہے، کبھی وحی خفی ہوتی ہے، کبھی وحی منامی ہوتی ہے، کبھی وحی الہامی ہوتی ہے۔ اب ایک ایک کی شرح کریں، بڑا لمبا وقت درکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے خواب میں وحی فرمائی، اس وحی کو کہتے ہیں وحی منامی، یعنی خواب میں وحی کا ہونا۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر میری راہ میں قربانی دے، میری راہ میں اپنی محبوب چیز، اپنی پیاری چیز قربان کر۔ بہت ساری روایات میں آیا، قدر مشترک بہت ساری روایات میں آیا، کسی نے یہاں تک لکھا کہ جب صبح کو اٹھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 بکرے قربان کر دیے، لیکن دوسری رات پھر وہی خواب دیکھا، پھر جناب صبح کو اٹھے پھر 100 گائے قربان کر دی، پھر جناب من جب تیسری رات کو اٹھے تو اللہ رب العالمین کے نبی نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ یہ روایات میں آتا ہے۔ ارشاد فرمایا یہاں میرے پروردگار عالم جو کچھ میرے پاس محبوب تھا، جو پیارا تھا، میں نے قربان کر دیا۔ فرمایا اس سے پیاری بھی کوئی چیز ہے؟ نظر ڈالی میرے نبی نے اپنے کنبے پر، اپنے مال پر، اپنے متاع پر، اپنی تمام جناب جائیداد پر نظر ڈالی۔ جب نظر ڈالی کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ یار میں گائے تو قربان کر چکا، اسی لیے گائے کی قربانی، توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، اسی لیے گائے کی قربانی۔ اونٹ تو قربان کر چکا اسی لیے اونٹ کی قربانی۔ میں بکرے تو قربان کر چکا اسی لیے بکروں کی قربانی۔ اے میرے پروردگار عالم اب کیا قربان کروں؟ اس سے بڑی چیز کیا ہو؟ فرمایا ذرا نظر ڈال۔ جب میرے پیارے نبی خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر ڈالی، آپ کی نظر ٹھہری سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پر کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے یہ بیٹا، مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے یہ میرا اکلوتا بیٹا، یہ میرا پہلوٹی کا بیٹا، یہ جو مجھے 90 سال کی عمر میں، بعض کے نزدیک 99 سال کی عمر میں جو مجھے یہ بیٹا ملا ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتے، یہ بیٹا مجھے ملا ہے، یہ بیٹا مجھے بڑا محبوب ہے، یہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں کیوں نہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دوں؟ رب کائنات کے پیارے نبی نے، توجہ ہے نا، رب کائنات کے پیارے نبی نے میرے دوستوں کمر باندھ لی۔ جب صبح کو اٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا ام اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے اسماعیل کی اماں، جی حضور حکم کیجئے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ میرے اس بیٹے کو نہلا دے۔ عید کے دن سب نہا کے آتے ہیں نا، سنت ہے غسل کرنا، کیا ہے جی؟ کیوں؟ میرے بیٹے کو غسل دو، میرے بیٹے کو نہلا دو، میرے بیٹے کو بالوں میں تیل لگا دو، تیل لگانا بھی سنت، توجہ کرنا میرے دوستوں ذرا خیال فرمائیے گا، میرے بیٹے کو سرما لگا دو، سرما لگانا بھی بولو سرما لگانا بھی سنت۔ میرے بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ جو بھی لباس میسر ہے وہ لباس دے بےتن کرا دو، اچھا لباس پہننا بھی بولو اچھا لباس پہننا بھی سنت۔ تیار ہو کر آنا، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دو۔ اے میرے سرتاج کیا بات ہے، کہاں جانا ہے، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اپنے دوست کے ہاں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اپنے دوست کے ہاں ایک ضیافت میں جانا ہے، لہٰذا میرے بیٹے کو تیار کر دو۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کی پیاری سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاری اماں محترمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار فرما دیتی ہے، دولہا بنا دیتی ہے۔ کیا بنا دیتی ہے؟ بولو کیا بنا دیتی ہے؟ دولہا بنا دیتی ہے۔ تیار ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، جناب چل پڑے حضرت، یہ واقعہ تو واقعے کے طور پہ نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں، آگے پھر چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، چلتے 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 جہاں آج قربانیاں ہوتی ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں پہنچے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ باپ کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے،
آیت کریمہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے پیارے نور نظر، اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل، جی ابا حضور فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا فلما بلغا، قرآن کہتا ہے فلما بلغا معہ السعی، لفظوں پہ غور کرنا بھائی، فلما بلغا، پس جب ہو گیا وہ چلنے پھرنے کے لائق، جب ہو گیا وہ بولنے چالنے کے لائق، جب ہو گیا وہ سمجھدار، بالغا، جب بالغا کی دو بلکہ کئی تفسیریں ہیں، ایک تو بالغ ہوتا ہے جوان ہو گیا، ایک بالغ ہوتا ہے جس کی بات سمجھ میں آئے، جو بات کو سمجھ لے، چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے، بات سمجھنے والا ہو جائے، اس کو بھی بالغا کہتے۔ تو بالغا جب ہو گیا چلنے پھرنے کے لائق، چونکہ معہ السعی بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا۔ کبھی بچہ انگلی پکڑ کے چلتا ہے، کبھی ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، تو یہ چھوٹے بچے کی علامتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 13 سال 12 سال اس کی علامتیں ہیں۔ اس سے اوپر جب بچہ چلا جاتا ہے پھر وہ باپ کے ہاتھ پکڑنے کا، باپ کے ساتھ چلنے کا محتاج، ضرورت مند حاجت مند نہیں رہتا۔ لہذا خیال فرمائیے معہ السعی، جب میرے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ انی اری فی المنام، باپ بیٹے کے درمیان کلام ہو رہا ہے، اور اتنا محبوب کلام ہوا، اتنا پیارا کلام ہوا کہ رب کائنات نے قرآن کی زینت بنا دیا۔ فلما بلغ معہ السعی قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کب؟ جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، بات سمجھنے کے لائق ہو گیا، بات کرنے کے لائق ہو گیا، اس مقام پر پہنچے۔ اور کہتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بے توجہ ہے؟ دیکھیے خواب کی بات ہے، آپ اور میں خواب دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی توجہ کی ہے اس خواب کے اوپر؟ کبھی غور کیا ہے خواب کے اوپر؟ ہمارا باپ خواب میں آ کر کہے کہ اتنا صدقہ کر دو، کہتے خواب ہی ہے۔ ہماری اماں فوت ہو گئی، وہ آ کر خواب میں ہمیں آئے اور وہ خواب میں کہے کہ یہ فلاں چیز اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ پیارے دوستوں، ہم کہتے ہیں خواب ہی ہے، ہم ٹال دیتے ہیں، لیکن یہاں بیٹے کے ذبح ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ انی اذبحک، تجھے ذبح کرتا ہوں، انی تجھے اذبحک ذبح کرتا ہوں، فانظر پس تو دیکھ، تو بتا، تو بول، ماذا تری تیری کیا رائے ہے؟ اب رائے لی جا رہی ہے بیٹے کی، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، باپ کے ہاتھ میں رسی ہے، باپ اللہ کے حکم پہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر باپ بیٹے کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر لٹا دیتا اور چھری چلا دیتا بات اور تھی، توجہ ہے نا، بات اور تھی، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ اسماعیل کی رائے لی جا رہی ہے؟ اگر اسماعیل علیہ السلام، توجہ، اگر اسماعیل علیہ السلام منع کر دیں یا انکار کر دیں تو اے ابراہیم کیا پھر آپ قربانی نہیں کرو گے؟ فرمایا مجھے اپنی تربیت پہ ناز ہے، مجھے اپنی تربیت پہ ناز ہے، جو میں نے بچے کو پال کر تربیت کر کے یہاں تک لایا ہوں کہ 13 سال میری گود میں پلا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ میرا بیٹا انکار، بولو تو صحیح، پیچھے والوں بولو تو صحیح، میرا بیٹا انکار۔ میں نے کل جمعے کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا، بچوں کی تربیت فرمائیں، بچوں کو دینی ماحول دیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، بچوں کو حدیث کی تعلیم دیں، بچوں کو علماء کے ساتھ انس رکھنے کا حکم دیں، بچوں کو علماء کا ساتھ دیں، نیک لوگوں کا ساتھ دیں، تاکہ آپ کے بچے اللہ کے اور آپ کے فرما بردار بنیں۔ ہم نے اپنا حق ادا کیا نہیں، بچوں سے حق مانگتے ہیں، اپنا حق ہم نے، توجہ ہے بھائی، ہم نے کیا حق ادا کرنا تھا؟ ہم نے آداب والدین بچے کو سکھانے تھے، آداب دین سکھانے تھے، آداب اسلام سکھانے تھے، آداب قرآن سکھانا تھا، آداب علماء سکھانا تھا، آداب پیران اعظام سکھانا تھا، آداب بزرگوں کا ادب سکھانا تھا۔ ہم نے وہ اب ہم نے اپنا حق تو ادا کیا نہیں ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا حق ادا کرے۔ ارے بھائی پہلے اپنا حق ادا کرو، اگر چاہتے ہو کوئی تمہارا حق ادا کرے
کرے پہلے اس کا حق ادا کرو. اس طرح ہم سب حق ادا کرنے والے ہو جائیں گے. ہم سب حق ادا کرنے والے. تو مجھے اپنی تربیت پر بھروسہ ہے. میں نے اسماعیل کی تربیت کی ہے, میں نے اسماعیل کو پالا ہے. اسماعیل بھی نبی, ابراہیم بھی نبی, ذابح بھی نبی, ذبیحہ بھی, ذبح کرنے والا بھی نبی, ذبح ہونے والا بھی, بولو تو صحیح, ذبح ہونے والا بھی. کیسی قربانی ہے, کیسی عجیب قربانی ہے. پیارے عزیز دوستو, میرے اور آپ کے پیارے وقت بڑا کم ہے. پیارے آقا محبوب کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا, اے جبرائیل تیری پرواز کتنی ہے؟ یا رسول اللہ بس مجھے سیکنڈ لگتے ہیں, میں اگر سدرۃ المنتہا پہ ہوں اور مجھے حکم ملے زمین پر آنے میں مجھے دیر, بولو دیر. ارے کبھی پوری طاقت بھی تو نے لگائی ہے, کبھی پوری طاقت بھی استعمال کی ہے, کبھی پوری طاقت سے بھی پرواز کی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ 4 مرتبہ میں نے پوری قوت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ میں نے پرواز کی ہے. کون کون سے مواقع ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ, توجہ کرنا بھائی, جب حضرت سیدنا حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا, کنویں میں ڈل چکے, رسی کٹ چکی, کنویں کی طرف روانہ ہو چکے, سطح کی طرف, زمین کی طرف روانہ ہو چکے. میں منتہا پر تھا, میں سدرہ پر تھا. میرے خالق کریم نے مجھے حکم دیا, اے جبرائیل جلدی کر پرواز کر, میرا نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں کی زمین پر تک پہنچنا چاہتا ہے, جلدی کر, میرا نبی کنویں کی سطح پر نہ پہنچے, جنتی تخت اور جنتی گجے اور جنتی غلیچے پہلے پہنچ جائے. میں نے اس نے پوری اپنی قوت, میں نے پوری طاقت استعمال کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کی سطح پر پہنچنے سے پہلے میں نے گدے بھی لگا دیے, تخت بھی لگا دیے, جنتی تکیے بھی اور غلیچے بھی لگا دیے. اچھا دوسری مرتبہ کب پرواز کی؟ وقت نہیں ہے جناب. دوسری مرتبہ کب پرواز کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ, جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے دندان مبارک احد میں شہید ہوئے. جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, رب کہ میں سدرہ پر تھا, رب تعالی نے فرمایا اے جبرائیل اگر میرے محبوب کی خون مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا ساری زمین جل کر خاک ہو جائے گی, پرواز کر. یا رسول اللہ میں نے اس دن پرواز کی, آپ کے دہن مبارک سے خون کا قطرہ چلا اور میں وہاں سے چلا. سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ہے بھائی. ایک آسمان کے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کی سطح جو ہے, موٹائی جو ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. توجہ کریں, میں نے وہاں سے پرواز کی, توجہ, پھر میں نے وہاں سے پرواز کی. یا رسول اللہ آپ کے خون مبارک کا وہ قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا, میں نے اپنے پروں پہ سوار دیا. پھر کب تو نے پرواز کی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر اور چھری چلانے لگے تو رب العالمین نے فرمایا اے جبرائیل اگر اسماعیل کی گردن کٹ قیامت تک کے لیے قربانی مشکل ہو جائے گی. جنت سے دنبا لے اور اسماعیل علیہ السلام کی اس چھری چلنے سے پہلے دنبا پہنچا دے. دنبا پیچھے والو, دنبا. یا رسول اللہ ایک میں نے اس دن بڑی قوت استعمال کی اور میں پہنچا. تو کیا ابراہیم علیہ السلام انی ارا فی المنام, فانظر ماذا ترى, بتا تیری کیا رائے ہے, کیا اسماعیل انکار کر دے تو منع ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں. حکمت یہ ہے کہ اگر میں ابراہیم علیہ السلام اپنی منشا کے مطابق, توجہ کرنا بھائی, اللہ کے حکم کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق, اپنی منشا کے مطابق, اپنے ارادے اور اپنی نیت کے مطابق اگر میں چاہتا تو میں اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھ دیتا. یہ میری اور میرے رب کی منشا ہوتی. میں نبی ہوں, میں چاہتا, توجہ کرنا بھائی, میں چاہتا یہ تھا کہ جب میں چھری چلاؤں اس میں رب کی رضا بھی شامل ہو, میری رضا بھی شامل ہو, اسماعیل کی رضا بھی, اسماعیل کے کوئی کسی کے گردن پہ چھری چلا دے یہ اور بات ہے, اور کوئی چھری چلوانے کے لیے تیار ہو جائیے, جاگو ذرا, جو چھری کوئی چلوانے کے لیے تیار ہو جائیے یہ اور بات ہے. اگر میں چاہتا تو چھری چلا دیتا, لیکن اس میں اسماعیل کی رضا شامل نہ ہوتی. اسماعیل کی رضا اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. اور اگلی بات یہ کہ اے دنیا کائنات میں رہنے والوں, اے قیامت تک آنے والوں, رب نے مجھے آخرت کے لیے, قیامت تک کے لیے رب کریم نے مجھے تمہارے
تمہارا امام بنایا ہے، تم نے میری سنت پہ عمل کرنا ہے، تمہیں پتہ لگ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کیسے ہوئی ہے۔ اور مزے کی بات عرض کروں، یہ تربیت کی کس نے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ گئے تھے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، تربیت ماں نے کی ہے۔ تربیت کس نے کی ہے؟ تربیت پیچھے والوں، تربیت کس نے کی ہے؟ تربیت ماں نے کی ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو گائے جاتے تھے ملاقات کے لیے، تو تھے تو ماں کے پاس، تربیت ماں نے کی ہے۔ تو سبق دینا ہے، اے دنیا کے ماؤں، اے دنیا کی ماؤں، اے دنیا کی ماؤں، اپنے بیٹوں کی تربیت ایسے کرو کہ جب حکم الہی آ جائے، اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو بیٹا تیرا دریغ نہ کرے، بیٹا تیرا انکار، بیٹا تیرا لاکھ و لیل سے کام نہ لے، بیٹا تیرا بہانوں سے کام نہ لے، بلکہ تیار ہو جائے۔ انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں اسماعیل علیہ السلام، اے قربان جاؤں اسماعیل تیری اس قربانی پر۔ آپ نے کیا عرض کیا؟ ارشاد فرمایا، یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ کیا منظر ہوگا وہ، جنت کی حوریں بھی تڑپ گئی ہوں گی، جنت کے غلمان بھی تڑپ گئے ہوں گے، جنت کے گلے گلزار اور لالا ازار بھی مرجھا گئے ہوں گے۔ پیارے دوستو، جب کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے، بتا تیری کیا رائے ہے، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، وہ کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ افعل ما تؤمر، افعل، وہ فعل کیجئے، وہ عمل کیجئے، وہ کام کیجئے، ما تؤمر، جس کا آپ کو امر ہوا ہے، جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ وہ کام کریں۔ ارے تیری رائے پوچھی ہے، توجہ فرمائیے بھائی، ہم نے آپ کی، حضور ہم نے آپ کی رائے پوچھی ہے، ماذا ترا، بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے افعل ما تؤمر، وہ کیجئے، ہم نے تو آپ کی رائے پوچھی ہے۔ اللہ علیہ اسماعیل السلام کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل السلام ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں، میرے پیارے ابا جان، اگر میری رائے پوچھتے ہو تو میری کیا رائے ہو سکتی ہے؟ انشاء اللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا، اگر اپنی بڑائی نہیں ہے، اپنی بات نہیں ہے، اپنی قربانی نہیں ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ، اے ابا جان آپ تو وہ کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، لیکن میری جہاں تک بات ہے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا، انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ انشاءاللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا، گویا پھر بھی اپنی قربانی کو کدھر لوٹایا؟ رب کی طرف۔ کہاں لوٹایا؟ کہاں لوٹایا؟ رب کی طرف۔ اگر میرے رب نے چاہا تو کیا ہوگا؟ مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے۔ اب ذرا قربانی کی طرف آ جائے۔ لیکن اے پیارے ابا جان، یہ تو میری رائے ہے کہ میری رائے تو کوئی بھی نہیں ہے، میری کیا قربانی، میرا کیا تذکرہ اور میرا کیا ذکر۔ ہم 2 رکعت نماز مسجد میں آ کر پڑھ لینا تو اتراتے نہیں سماتے، پھولے نہیں سماتے۔ ارے ہم تو نمازی ہیں، ہم تو مسجد کے لوگ ہیں، ہم تو مسجد میں جاتے ہیں۔ ارے وہاں تو گردن پہ چھری ہے اور کہہ کیا رہے ہیں؟ میرا کمال ہے، میرا کمال نہیں ہے، میری کوئی رائے نہیں ہے، میری کیا ویلیو، میری کیا وقت ہے رب تعالیٰ کے دربار میں۔ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا، اگر میرے، آپ بھی جب کوئی کام کریں، جب کوئی کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے انشاءاللہ کہہ لیں۔ کیا کہہ لیں؟ کل کام کرنا ہے، انشاءاللہ کل ہم یہ کام کریں گے، انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، انشاءاللہ ہم یہ کریں گے۔ جب انشاءاللہ کہہ لیں گے پھر اللہ کا فضل اس میں شامل حال ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہو، اگر میرے رب نے چاہا، اے ابا جان مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ لیکن ابا ذرا میری بات سن لے، باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ اے میرے ابا تو مجھے لے کر آیا ہے، مجھے نہلا دھلا کر لایا ہے، فرمایا کہ مجھے نہلا دھلا کر لائے ہو، مجھے تیار کر کے لائے ہو، میری اماں سے ایک ضیافت میں جانے کا کہہ کر آئے ہو۔ یقینی بات ہے میں قربان ہو جاؤں گا تو میں میری ضیافت رب تعالیٰ کے دربار میں ہوگی۔ میری دعوت آپ جو کہہ کر آئے ہیں اماں سے، جب میری گردن پہ چھری چل جائے گی، جب میری گردن قربان ہو جائے گی، جب میری جان نکل جائے گی ظاہرہ، تو میں جنت میں جاؤں گا، تو جنت میں رب کے ہاں میرا دسترخوان
لگا ہوا ہوگا. اب کیا میرا دسترخوان ہے؟ میرا دسترخوان لگا ہوا ہوگا. لیکن ابا خیال کرنا، جب مجھے ذبح کرنے لگو نا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لینا. مجھے یہ جو رسی ہے نا آپ کے پاس، مجھے اس رسی سے میرے ہاتھ پیر باندھ لینا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے. اور یہ میرا خون آلود پلاہن، میرا جبہ، میرا کرتا، یہ بطور نشانی میری اماں کو دے دینا. میری یاد تازہ کر لیا کرے گی. بیٹا یہ آنکھوں پہ پٹی باندھنا کیوں؟ یہ ہاتھ پیر باندھنا کیوں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ جب آپ کے ہاتھ میں چھری ہو، میری گردن پر چلانے لگے، آپ کی نظر پسری سے ملے، باپ کی نظر بیٹے کی نظر سے ملے، باپ کی نظر بیٹے کے چہرے پر پڑے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے استقلال میں کوئی تزلزل آ جائے، کوئی فرق آ جائے، پیار اور محبت کہیں جذبہ مارے، آپ کا ہاتھ رک نہ جائے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہ آپ مجھے دیکھیں نہ میں. میری آنکھوں پر بھی پٹی اور اپنی آنکھوں پر بھی. یہ بیٹا ہے. کون ہے؟ یہ بیٹا ہے. تو کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. کبھی نظر سے ایک نظر کام کر جاتی ہے، کبھی مکتب کی ضرورت ہوتی ہے، مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں تو ضرورت نہیں ہے نا، مدرسے کی ضرورت نہیں ہے نا ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں قرآن کی. رسماً ناظرہ پڑھا لیا، الف سے والناس تک بچے نے قرآن پورا کر لیا، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا ہے. نہ الحمد کا معنی آتا ہے، نہ والناس کا معنی آتا ہے، نہ سبحان اللہ کا معنی آتا ہے، نہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کا پتہ مطلب اور مقصد اور اس کی غرض و غایت اور اس کا معنی اور مفہوم آتا ہے. آتا کچھ نہیں ہے. تو مکتب کی کرامت تھی، فیضان نظر تھا، جا کے مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فرزندی کے آداب کس نے سکھائے؟ یا تو نبوت کی نظر کی کرامت تھی تو یا پھر مکتب کی کرامت تھی. ان دونوں میں سے ایک چیز تھی. نظر تو ہماری وہ ہے نہیں، مکتب تو ہمارے پاس ہے نا. جاگو بھائی جاگو، آخری جملہ دے رہا ہوں، ٹائم پورا ہونے کو ہے، صرف 1.5 منٹ باقی ہے. توجہ فرمائے پیارے عزیز دوستو، آپ کو پیغام دے رہا ہوں. مکتب ہے نا؟ اچھا چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لوں اور تیری آنکھوں پر بھی بیٹا پٹی باندھ لوں. یہ باندھنا کیوں؟ آپ بھی جانور کو باندھتے ہو نا رسی سے. یہ باندھنا سنت ہے، یہ باندھنا. جی ہاں، یہ سب میں نے عرض کیا تھا جمعے کی تقریر میں کہ دین جتنا ہے، اسلام جتنا ہے، اعمال صالحہ جتنے ہیں، یہ انبیاء و اولیاء کی سنتیں ہیں، یہ انبیاء و اولیاء کے طریقے ہیں، یہ انبیاء و اولیاء کے اطوار ہیں. بات پوری ہو گئی، ٹائم بھی پورا ہو گیا. توجہ فرمائیے گا. یہ باندھنا کیوں؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلائیں میں تڑپوں، میں پھڑکوں، میں ہلوں، میں جلوں. چونکہ جب گردن کٹے گی تو بات تو بڑا امتحان ہے، بڑی قربانی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ نبوت کی چادر نبوت پر میرے خون کا کوئی دھبا لگ جائے اور قیامت کے دن میں رب تعالیٰ کے حضور میں شرمندہ ہو جاؤں اور یہ ثابت ہو جائے کہ قربانی دیتے وقت، گلا کٹواتے وقت، ارے تو تڑپا بھی تو تھا، تڑپا بھی تو، قربانی بھی دوں تڑپوں بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. قربانی بھی دوں اور جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس دن پرواز کی، جنت سے دمبا لیا، آپ اور میں خوش نصیب ہے. کملی والے آقا محمد کریم علیہ السلام کے فیض سے اور آپ کے جناب فیضان سے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت سے دمبا بھیج کر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جبرائیل نے ہٹا لیا، دمبا لٹا دیا، چھری چل گئی. بات تفصیلی ہے، ادھر جانے کا وقت نہیں ہے میرے عزیز دوستو. چھری چل گئی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے. لو جی میری قربانی قبول ہو گئی. کیا کہا؟ لو جی میری قربانی قبول ہو گئی. جب پٹی کھولی دمبا ذبح ہے اور اسماعیل. توجہ ہے، اگر بیٹا ذبح ہو جاتا ہم تو گائے کا 7واں حصہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں. نوٹ گن کر رکھتے ہیں، سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس مال پیسے ہیں، لیکن قربانی کے لیے امام صاحب مجھ پہ قربانی کہاں لگتی ہے؟
میں کو مکلف ہوں قربانی کا ہے. ساتواں حصہ اور اگر بیٹا ذبح ہو جاتا, ہاتھ کھڑا کرے, کون ہے جو آج بیٹا ذبح کرتا؟ کون ہے جو آج بیٹے کی گردن پہ؟ استاد اگر ایک تھپڑ سبق یاد نہ ہونے پر مار دے بچے کو تو باپ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے. ایک تھپڑ مارے استاد کہ سبق یاد نہیں کیا, باپ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے, چوری کہاں رکھتا بیٹے کی گردن پہ. دعا کریں اللہ میرے حبیب کا صدقہ آپ کی اور میری قربانیوں کو منظور و مقبول فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.